ڈیڈ مائی یہ بول رہی تھی کہ آپ ارسل اور چاند بھائی کو ابھی فون کر کے گھر بلوائیے. دلہا دلہن کا اپنی شادی کے دنوں میں گھر سے باہر رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس نے اپنی عقل مندی جاڑی. اسے چین نہیں آ رہا تھا. ارسل اور چاند نور اور مشی کے ساتھ اکیلے تھے. اس کا ان دونوں کو تانگ کرنے کا پلان فلاپ ہوتا جا رہا تھا. تبھی اس نے کوئی راستہ نہ پاتے ہوئے آخرکار اسود سے ان کو گھر بلوانے کا پلان بنایا. ان 2-3 دنوں میں وہ ان دونوں کو جی بھر کر تانگ کرنا چاہتے تھے، مگر اسود اور قرۃ العین کو ایک ساتھ ہنستے دیکھ اسے شرمندگی سے سر پر ہاتھ مارا. شیطان کی نانی، میں خوب سمجھ رہا ہوں تمہیں تو آج موقع مل گیا اسے تانگ کرنے کا. صبح بھی خوب ستایا ان دونوں کو. اسود نے اس کا کان کھینچا. ارے ڈیڈ پلیز چھوڑیے، دکھ رہا ہے. اس نے دہائی دی. ڈیڈ میں کچھ غلط نہیں کر رہی. ارسل بھائیو آج تک مجھے تانگ کرتے آئے ہیں، اب میری باری ہے. اس نے اپنی بے چینی کی اصل وجہ بتائی. ارے میرا بچہ صبر رکھو، آگے بہت موقع ملیں گے، مگر ابھی تم ان کو شاپنگ کرنے دو تاکہ باقی کے فنکشن میں کم از کم کپڑوں جوتوں کی ٹینشن تو نہ ہو. قرۃ العین نے اسے پیار سے سمجھایا، مگر پھر بھی اس کے دل کو قرار کسی طور نہیں آیا. تبھی منہ بسوڑ کر اس نے ایک بار پھر اسود کی طرف دیکھا، مگر وہاں بھی وان کرتی نظر دیکھ پٹ سے نزو کر قرۃ العین کی طرف موڑا. اس کا یہ انداز دونوں کو ہنسنے پر مجبور کر کے اپنے ماں باپ کو مسکراتا دیکھ وہ خود بھی مسکرا دی. نکاہت سے بوجھل آنکھیں ہولے سے کھل کر اس نے سفید چھت کی طرف دیکھا. کچھ پل دماغ پر زور ڈالتی رہی، تبھی کہیں جا کر کچھ یاد آیا. اپنی زندگی کا سارا دکھ درد آج وہ اس انسان سے بانٹ چکی تھی جس سے شاید وہ نفرت کی دعویدار تھی. ایک گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی. جو ہونا تھا ہو گیا، اب پچھتا کا کیا فائدہ ہوگا. اور ویسے بھی آج وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی. اس کے درد پر ہمدردی جتانے کے بجائے چاند نے اسے محبت سے خود میں سمیٹ لیا. مسکرا کر نظریں کمرے کے چاروں اطراف میں دوڑائی تو معلوم پڑا یہ وہ کمرہ نہیں جہاں وہ بے ہوش ہوئی تھی. یہ تو ہسپتال کا روم لگ رہا تھا، مگر اسے یہاں لے کر کون آیا تھا. بے چینی سے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں. تبھی چاند ہاتھ میں ایک پلیٹ اور چاپا لیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. اسے دیکھتے ہی مشی کی اتھل پتھل سانسوں میں اعتدال آیا. ارے واہ، ہوش آ گیا میری جان کو. انداز ہمیشہ کی طرح محبت بڑا تھا، مگر آج مشی کو اس کے اس انداز سے چیڑ نہیں چڑھی تھی، بلکہ اچھا لگ رہا تھا، اور ساتھ ہی من میں تھوڑی تھوڑی گدگدی بھی ہونے لگی. بلا ارادہ ہی لبوں پر مسکراہٹ امڑ آئی، جسے دیکھ چاند محظوظ ہوا. تو مسکرایا جا رہا ہے. پلیٹ اور شاپر ایک طرف رکھ کر وہ ایک بازو تکیے پر رکھ اس کی جانب تھوڑا سا جھکا. کیوں مسکرا رہی؟ اس کی آنکھوں میں اشتیاق تھا. نہیں، میں تو بالکل نہیں مسکرا رہی. وہ انجان بننے کی ناکام کوشش کرنے لگی، حالانکہ اس کے مسکراتے لب اور آنکھیں چگلی کھا لی تھی. چاند نے بغور اس کے مسکراہٹ بکھرتے چہرے کی طرف دیکھ تبدیلی آ گئی ہے تمہیں. آخرکار وہ بول اٹھا. تبدیلی نہیں تو پیچھے ہٹو تم، اور بتاؤ میں یہاں کیسے آئی. اس نے جٹ بات کا روح بدلا. یہاں تمہیں میں لایا ہوں. اپنی باہوں میں اٹھا کر بنا اس کے چہرے سے آنکھیں ہٹائے وہ جواب دے رہا تھا، مگر اس کا یوں دیکھنا مشی کو کنفیوز کر رہا تھا. تم کیا لائے ہو اس چاپڑ میں؟ ایک بار پھر اس نے چاند کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی. کھانا لایا ہوں تمہارے لیے. ایک بار پھر اس نے اسی انداز میں جواب دیا. تو پھر دو، مجھے سچ میں بھوک لگی ہے. اس نے بے چینی سے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں. اس سے پہلے کہ چاند اس سے اور زیادہ کنفیوز کرتا، اس کی نظریں چیئر پر اوپر نیچے رکھے ڈھیر سارے بیگز پر پڑی. چاند یہ بیگز کہاں سے آئے، جبکہ وہ دونوں تو شاپنگ کرنے نہیں گئے تھے. اپنی بار چاند کا دھیان ٹوٹا. یہ شاپنگ بیگز میں لایا ہوں. سیدھا ہو کر اس نے ایک نظر شاپنگ بیگ کی طرف دیکھا. تم کب لائی ہو شاپنگ کر کے؟ اسے حیرانی ہوئی. جب تم بے ہوش ہوئی تھی. اس نے گویا مشی کے سر پر دھماکہ کیا. واٹ، میں بے ہوش تھی اور تم شاپنگ کر رہے تھے؟ اسے گویا گہرا صدمہ پہنچ گیا تھا. ایک کام کرو چاند. کچھ پل بعد شاید اس کا صدمہ کچھ کم ہوا. تبھی چاند کو دوبارہ مخاطب کیا. بولو میری جان، مجھے میری چپل اٹھا کے دینا. اب کی بار حیرت زدہ ہونے کی باری چاند کی تھی. پوری بات سمجھ آنے پر گہرا سانس بھر کے وہ مشعل کے تھوڑا قریب آیا. ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک سی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا. ان چھوٹی موٹی چیزوں سے میرا کچھ نہیں بگڑنے والا. کرنا ہی ہے تو کوئی ایسا ستم کرو تاکہ میں چاروں شانے چت ہو جاؤں. لہجے میں ہماری در آئی تھی. مجھے کو اس کے سامنے اپنا آپ ہارتا محسوس ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے روپ میں واپس آ گئی تھی. لیمٹ میں رہو ٹرکی مینیجر. یہ تمہارا بیڈ روم نہیں ہے جہاں تم کوئی بھی حرکت کرو گے. وہ پل میں بڑک اٹھی. اوچا مت، بیڈ روم میں جتنے چاہے حرکتیں کر سکتا ہوں. تو پھر چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں. چاند کا انداز ایسا تھا جیسے ساتھ والا کمرہ ہی ان کا بیڈ روم ہو. منہ دو کیا؟ اس نے منہ بنایا. تم اجازت دو ایک بار میں پورا نہا کے آؤں گا.
اس نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری، وشی کا چہرہ حفاظت سے سرخ پڑ گیا۔ تم نہیں صدرو گے؟ اس نے تکیہ اٹھا کر چاند کی طرف اچھالا جسے بوقت اس نے کیچ کیا۔ ڈیڈ، مجھے کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کی لاش چاہیے، وہ فلیٹ میں آتے ہی چلائی، جبکہ ان دونوں نے حیرت سے لیزا کی طرف دیکھا۔ داراب نے اپنی آنکھ بو گولا ہوتی بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے لیزا؟ کیوں اتنا بڑک رہی ہو؟ داراب کو اس کا یہ انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تبھی وہ کرہت لہجے میں گویا ہوئے، ڈیڈ مجھ سے ایسے بات مت کرے، جو میں بول رہی ہوں اس پر دھیان دے۔ وہ ایک بار پھر چلائی۔ شٹ اپ لیزا، اپنی آواز نیچے رکھو، بولو میں تم اس وقت اپنے باپ سے بات کر رہی ہو، اور ہم اس وقت پرائے دیس میں ہیں، یہاں اس طرح کا بیہیو نہیں چلے گا۔ داراب نے اسے پل میں جھڑک کر رکھ دیا۔ او ریلی ڈیڈ، آپ مجھے ایسا نہیں بولتے، اگر ایک بار جا کے اپنی گاڑی کی حالت دیکھ لیتے جو اس لڑکی نے کی ہے۔ شدید غصے میں اس نے روپ کو گالی دی۔ آپ کی گاڑی کباڑ میں بیچنے کے لائق رہ گئی ہے۔ وہ پیچھے ہو رہی، جبکہ ان کی اب کی بار داراب نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھے ڈیڈ، اب میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، جا کر اپنے اس لوزر ڈرائیور سے پوچھیے آخر کیا ہوا تھا، اور میں اتنا کیوں بڑک رہی ہوں، ویسے بھی مجھے آپ کے کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پیٹ پٹک کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر دل میں پکا ارادہ کر لیا وہ پاکستان سے تب تک نہیں جائے گی جب تک اس لڑکی کو سبق نہ سکھا دے۔ جب سے روپ نے بڑے بازار میں اس کی بےعزتی کی تھی، اس کے دماغ میں آگ لگی تھی، یہاں تک کہ اس وقت وہ مصطفیٰ کے بارے میں بھی بھول گئی تھی۔ یاد ہے تو صرف اتنا کہ اس لڑکی کی ہستی مٹانی ہے۔ جہاں لیزا کے دماغ میں لاوا ابل رہا تھا، وہاں دارا بھی ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ بائی لیزا ہمیشہ ہی اوور ریئیکٹ کرتی ہے، مجھے لگتا ہے کسی غلط انسان سے پنگا لے لیا ہوگا۔ زریاب نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، ورنہ ہم سے دشمنی کون مول لے سکتا ہے؟ اس کے انداز میں ہنکارا تھا۔ داراب نے اس بات میں سراہ لایا، مگر یہ سوچ ان میں سے کسی کے دماغ میں نہ آئی تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ جنگ کا آغاز تھا، جو اب ان سب کو ان کے انجام تک پہنچا کر ہی ختم ہوگی۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ نور نے شوکت کے اشارے پر ہاتھ تک اپنی طرف متوجہ کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس اب بہت ہو گیا، دیکھا تم نے اس سلیم کے بیٹے نے ہماری پوتی کا دل کیسے دکھایا ہے۔ اس نے صدیق کی بیٹی سے شادی کر لی، اب تو اس گھر کو برباد کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ شوکت کے لہجے سے نفرت ہی نفرت چلک رہی تھی۔ ہاں ڈیڈ، میں نے دیکھا، ہماری بیٹی کا دل توڑنے والا خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ انور نے بھی اس کی باتوں پر حامی بڑی۔ میں کچھ سوچتا ہوں ڈیڈ، آپ فکر نہ کرے۔ انور نے اسے تسلی دی۔ نہیں انور نہیں، تمہیں اب سوچنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، جو کرنا ہے وہ میں سوچ چکا ہوں۔ شوکت نے گویا نور کو انور کو حیران کر کے رکھ دیا۔ واٹ ڈیڈ، آپ نے کچھ سوچا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی، مگر یہ تو بتائیے آخر پلان کیا ہے؟ وہ متجسس ہوا۔ کچھ ایسا پلان کیا ہے اس بار میں نے کہ اس گھر کی بنیادیں ہل جائیں گی، وہ پورا گھر کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ان عزت دار لوگوں کو جان سے مارنا کوئی حل نہیں، ان کی عزت کو نیلام کر دو، یہ خود بخود مر جائیں گے۔ شوکت کا پر اصرار انداز کسی بہت بڑی انہونی کا پتہ دے رہا تھا، جسے اس وقت شاید سبھی لوگ انجان تھے۔ آؤ جہاں بیٹھو۔ کیفے میں ایک الگ تھلگ خاموش کونا دیکھا وہ نور کو لے کر اس سے بڑا، مگر گھر چلتے ہیں بہت وقت ہو گیا، بہت سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ نور کو اتنی دیر گھر سے باہر آنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ تیسری بار ارسل کو گھر چلنے کا بول رہی تھی۔ ارے یار، تم کتنا پریشان ہوتی ہو، تم کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر آئی ہو، اور فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ تمہیں کوئی نہیں ڈانٹے گا، اگر کسی نے ایسا سوچا بھی تو تمہارے حصے کی ساری ڈانٹ میں کھاؤں گا۔ ارسل نے اس کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آس پاس ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھا وہ کنفیوز ہوئی۔ ایسی جگہ تو وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ تم ادھر ادھر مت دیکھو نور، بس میری طرف دیکھو۔ اب کی بار ارسل نے تھوڑا سخت لہجہ اپنایا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اسے اس خاموش دیکھ ارسل نے لب بھیجے۔ اب خاموش کیوں ہوں؟ وہ جھنجھلا اٹھا، جبکہ اس نے نیلی آنکھیں اٹھا کر حفاظت سے اس سے گھورا اور ایک بار پھر سر جھکا لی۔ اس کا یہ انداز ارسل کے لیے بالکل نیا تھا۔ تبھی اپنی چیئر کھسکا کر اس کی چیئر کے قریب کی، انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے اس کی چھوٹی سی تھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے کیا۔ مجھ سے چھوٹا موٹا ناراض بھلے ہی ہو جایا کرو، مگر کبھی سیریس والی ناراضگی نہیں اپنانا۔ ابھی جو تم چھوٹا چھوٹا غصہ ہو رہی ہو، ایسے ہی پیارا پیارا سا ناراض ہوتی رہا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ مگر ایک بات، ارسل کے ٹہنے پر نور نے سوالیہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو پوری طرح سے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ایسا ناراض تم مجھ سے گھر میں ہوا کرو تاکہ میں تمہیں اپنے طریقے سے منایا کروں۔ جب تم ایسا
تھوڑا تھوڑا ناراض ہوا کرو گی، میں تمہیں زیادہ زیادہ پیار کر کے منایا کروں گا۔ پھر دیکھنا جو تمہارے دل میں تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ زیادہ ہوگا، پھر ہولے ہولے وہ اور زیادہ زیادہ ہوگا۔ آخر کار جتنا تمہیں دیکھ کر میرے دل میں دھیمے دھیمے ہوتا ہے اتنا ہی تمہارے دل میں بھی چوری چوری چپکے چپکے ہوگا۔ وہ سانس روک کے پوری آنکھیں کھول کر اسے عجیب و غریب باتوں کو سمجھنے کی کوشش میں لگی تھی۔ پھر ہم دونوں دھیرے دھیرے پاس آئیں گے، اس نے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا، بنا آس پاس کی بھیڑ کا خیال کیا۔ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا، پھر اور پاس آئیں گے۔ وہ تھوڑا اور جھکا، پھر اور پاس پاس۔ آخر کار نور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بس جی، میں سمجھ گئی۔ حفت سے سرخ چہرہ لیے آخر کار وہ بول اٹھی، اوف، اس جی میں جو جادو ہے اس میں تمہارے اس دیوانے کی جی جان حاضر ہے۔ وہ ایک بار پھر شو ہوا، جبکہ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس کونے میں جا کر اپنا سر چھپائے۔ ہلکا ہلکا گنگناتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک سے کسی نے اس کی حنائی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ کر دیوار سے لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ بنا دیکھے ہاتھ گھما کر وار کرتے، مصطفیٰ نے تیزی سے اس کے چھوٹے سے ہاتھ کی مٹھی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جگڑا۔ اتنی پھرتی سے اس کا وار شاید ہی کوئی روک پاتا۔ روح کو مصطفیٰ کی اس حرکت پر حیرت بہت ہوئی، مگر ابھی یہ جاننا ضروری تھا کہ آخرکار اس نے اسے اس طریقے کیوں روکا۔ 2 بار بویں نچا اس نے بنا بولے مصطفیٰ سے سارا ماجرا دریافت کیا۔ ایک سوال ہے جس کا مجھے سیدھا سیدھا جواب چاہیے۔ اس کا دیتا لہجہ پل بڑھ کے لیے روح کو ساکن کر گیا۔ اوے لمبو، یہ کیا انداز میں بات کر رہے مجھ سے؟ بھول گئے کیا میں ٹیچر ہوں تمہاری؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے فرضی کلر جاڑے، مگر اس کے روپ کا مصطفیٰ پر رتی برابر بھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر آپ کی زندگی میں 2 انسان آئے، ایک تمہارے لیے 80 لاکھ کا ڈریس لائے، دوسرا محبت کا پیغام، اور دونوں ہی آپ کے ساتھ کے خواہشمند ہوں، تو آپ کس کا ہاتھ تھامنا پسند کریں گی؟ وہ جانتا تھا روح کا کیا جواب ہوگا، مگر پھر بھی وہ ایک بار اپنے دلی سکون کے لیے اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ یہ کیسے سوال ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ ایک نیچرل سا سوال کیا ہے میں نے، اور میں امید کرتا ہوں ایک ٹیچر ہونے کے لحاظ سے آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گی۔ اس کی آنکھیں مسلسل روپ کے چہرے کا طواف کرنے میں لگی تھی۔ روپ نے ایک نظر اسے سراپا سوال بنے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اسے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو تمہیں اس بات کا صحیح جواب چاہیے۔ روپ نے دونوں بازو سینے پر باندھے، ہاں، بدلے میں اس نے صرف اسباب میں سر ہلایا۔ تو سنو، اگر کبھی اپنی خواہش اور محبت میں سے کسی ایک کو چننے کا وقت آ جائے تو میں آنکھیں بند کر کے محبت کی طرف ہاتھ بڑھا دینا چاہوں گی، کیونکہ محبت سے زیادہ حسین اس دنیا میں کچھ نہیں۔ جیسے میری ماما اور ڈیڈ کی زندگی ہے، انہی کی محبت کی شادی ہے اور ان کی زندگی میں محبت آج بھی قائم ہے۔ ڈیڈ نے ماما کو ساری خوشیاں دی ہیں، ان سب کے علاوہ محبت سکون دیتی ہے، دل چھو لینے والی سوغاتیں دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا مزہ دوبالا کر دیتی ہے، جبکہ پیسہ چاہ کر بھی آپ کو یہ سب نہیں دے سکتا۔ اس ڈریس کا کیا ہے؟ اگر میں ابھی جا کر پاپا سے بولوں تو ڈیڈ مجھے وہ ڈریس چاہیے، تو ڈیڈ کل ہی میرے لیے وہ ڈریس لے آئیں گے، مگر نہیں، کیونکہ میرا دل جانتا ہے مجھے سب سے دلی خوشی کبھی نہیں ملے گی۔ جانتے ہو وہ ڈریس لینے کی خواہش میں نے کیوں ظاہر کی؟ اب کی بار اس نے مصطفیٰ شاہ کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ بدلے میں مصطفیٰ نے بھی اپنی آنکھوں کو سوالیہ انداز کا جمع پہنایا، کیونکہ ڈریس کوئی دل والا ہی خریدے گا جس میں اپنی شریک حیات کے لیے ساری دنیا سے کچھ الگ کر دکھانے کا جگر ہوگا، سب سے بڑھ کر اس کے لیے محبت ہوگی، ورنہ نکاح تو 800 کے جوڑے میں بھی ہوگا اور 80 لاکھ کے ڈریس میں بھی۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر مصطفیٰ شاہ کا دل اندر تک سرشار ہو گیا۔ من میں ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار ہونے لگی۔ پل میں ایک بار پھر وہ بولا بالا مصطفیٰ بن گیا۔ سمجھ گیا میڈم جی۔ بولنے کے ساتھ اس نے بجلی کی تیزی سے روپ کے بڑے بڑے گال کو اپنے ہونٹوں سے چوما اور روپ کو شاک چھوڑ کر بوتل کی جن کی طرح سے غائب ہو گیا۔ یہ جی کیا تھا؟ اپنے گال پر ہاتھ آ کر وہ کتنی ہی دیر میں شاک سے باہر نکلی۔ یقین کرنا مشکل تو نہیں تھا کہ مصطفیٰ شاہ یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ زور سے مٹھیاں بھیج کر اس نے دانت پیس، میں تمہیں جان سے مار دوں گی مصطفیٰ شاہ، دل میں پکڑ رہا تھا اور خطرناک تھے ولی۔ وہ تیزی سے مصطفیٰ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ارے طوفان میل رکو، کہاں جا رہی ہو اتنی تیزی سے؟ قرۃ اللہ نے اسے بیچ راستے میں ہی روکا۔ مما، میں مصطفیٰ کو ڈھونڈی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر اس نے اندر اٹھے اشتعال کو روکا۔ مصطفیٰ کو کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ قرۃ العین کے اندر کی جاسوس ماں نے انگڑائی لی۔ ایک پل کے لیے روپ بھی گڑبڑا اٹھی۔ نہیں ماں، کچھ خاص کام نہیں تھا ایکچولی، وہ ہم جو شاپنگ کر کے آئے ہیں ان میں سے کچھ بیگ مصطفیٰ نے اٹھا رکھے تھے،
بس وہی لینے کے لیے اسے ڈھونڈی تو روپ نے چٹ بہانا بنایا۔ وہ اچھا قرۃ العین کی وجہ سے اس کی امید کے مطابق جواب نہیں ملا۔ مصطفیٰ کو میں نے باہر جاتے دیکھا ہے۔ کب؟ وہ حیران ہوئی۔ بس ابھی 1 منٹ پہلے نکلا ہے۔ اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا تو روپ بنا سوچے سمجھے باہر کی طرف بھاگی، یہ جانے بغیر کہ آج اس کی ماؤس کی ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، یا پھر میں کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں؟ قرۃ العین کے دماغ میں 2 طرح کی سوچوں نے آن بسرا کیا۔ نہیں، میں بینا اسود کی طرح الٹی سیدھی سوچوں کو دماغ میں جگہ دے رہی ہوں۔ اس نے میری سوچوں کو سرے سے جھٹک کر وہ ارسل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیسے ہو شبنم بانو؟ شوکت آج اسی کوٹے پر موجود تھا جو آج سے 23 سال پہلے چنبیلی کی رہائش گاہ تھی، جہاں ابھی بھی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا آج سے 23 سال پہلے تھا۔ ویسے وہی بڑکیلے لباس میں موجود لڑکیاں اور عورتیں، شراب کے نشے میں دھت کچھ مرد اور نوجوان لڑکے، مگر سبھی کا مقصد اپنے نفس کی تکمیل تھا۔ کوئی بہتر چاہتا تھا، جس کے پاس بہتر تھا وہ اور بہتر مال چاہتا تھا۔ کہیں رقاصہ کے رقص پر لاکھوں نوٹ نچھاور کیے جا رہے تھے تو کوئی کسی کی عزت کی بڑھ چڑھ کر بولی لگا رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ان سیاہ دل لوگوں کا یہ بازار ہزاروں روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پان چباتے ہوئے شبنم بانو نے ایک نظر شوکت کی طرف دیکھا۔ بول بڈھے جہاں کے کون سے پھول کو چھونا چاہتا ہے؟ مگر ایک بات یاد رکھ، پھول جتنا خوبصورت ہوگا مال بھی اتنا ہی لگے گا۔ حباسے سے ہنسے ہوئے اس نے شوکت کو آنکھ ماری۔ مجھے یہاں کے کسی پھول میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ میں تو تمہارے فائدے کی ڈیل لایا ہوں۔ منظور ہو تو بتانا، ورنہ اور بھی بہت سے امیدوار موجود ہیں اس شہر میں۔ شوکت کے پورے سرار انداز پر اس نے ایک بوئے کو تھوڑا اوپر اٹھایا۔ کیا کہنا چاہتا ہے شبنم بانو؟ ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ چنبیلی یاد ہے تمہیں؟ جو آج سے کئی سال پہلے اسی کوٹھے پر موجود ہے، تم سے زیادہ خوبصورت، تم سے زیادہ قسمت والی، اپنی عزت کو سنبھال کر رکھنے والی، پہلی بار کسی محفل میں ناچی اور اسی دن اتفاق سے ایک عزت دار آدمی وہاں بٹکا اور اس کلی کو ہمیشہ کے لیے اس باغیچے سے توڑ کر لے گیا۔ شوکت نے شبنم بانو کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہو صاف بتا، آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟ شبنم بانو نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ مطلب یہ کہ اسی نیلم کے گھر ایک کچی کلی ہے، بہت حسین ہے، چنبیلی سے بھی کہیں بڑھ کر خوبصورت۔ اگر وہ تمہارے لیے اس کوٹے پر آگے تو لاکھوں میں کھیلو گی، مگر وہ کلی تمہیں بس میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں۔ شوکت نے اس کے آگے ایک اور پتا پھینکا۔ شبنم بانو کچھ پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی، مگر اس میں تمہارا کیا فائدہ؟ تم میرے لیے فرد فری میں تو نہیں کر سکتے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب وہ سودے بازی پر آ گئی۔ ارے نہیں شبنم بانو، اب تم سے کیا سودے بازی کرنی؟ ایک کوٹھا تو میرے گھر جیسا ہے، بس میری اس گھر سے کچھ ذاتی دشمنی نکلتی ہے، اور تمہیں بھی چنبیلی سے اچھی ہار تھی، تو سوچا ایک کام سے 2 کام ہو جائیں گے، میری دشمنی پوری ہو جائے گی اور تم بھی اپنی بنصیبی کا بدلہ چنبیلی کو تڑپا کر لے سکتی ہو۔ بس اس سب میں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ اس کلی کو تم تک پہنچانا میرا کام ہے، مگر اسے سنبھال کر رکھنا تمہارا کام ہے۔ سودا منظور ہو تو ہاں بولو، ورنہ میں کہیں اور جاؤں۔ شوکت نے اپنا آخری پتہ پھینکا۔ کچھ پل شبنم بانو کو سوچ میں ڈوبا دیکھ وہ وہاں سے اٹھنے لگا۔ 1 منٹ جب اس کی آواز نے شوکت کے آگے بڑھتے قدم روکے۔ مجھے تیرا سودا منظور ہے، جا کے لے آ اس کلی کو۔ اب اس پاکباز چنبیلی کی بیٹی کو یہ شبنم بانو پھول بنائے گی۔ ایک سیدھی سادی عزت والی زندگی جیتے ہوئے ان گلیوں کا راستہ بھول گئی ہے نا چنبیلی، مگر چاہے کوئی کتنا ہی اپنے ماضی سے بھاگ لے، یہ ایسی گلیاں ہیں جو مرتے دم تک اپنے یہاں رہنے والوں کو یاد رکھتی ہیں۔ زہر ہند لہجے نے منہ کا ہر زاویہ بگاڑ دیا تھا، جبکہ شوکت کے تاثرات بھی شبنم بانو سے کچھ الگ نہ تھے۔ 1 منٹ ڈرائیور، گاڑی روکو۔ شادی کا کچھ ضروری سامان خریدنے کے لیے اسفند شہر سے بڑھ گیا تھا۔ آتے آتے شام کے سائے گہرے ہو کر اب اندھیرا چاروں اور پھیل رہا تھا، تبھی اس نے ڈرائیور کو شارٹ کٹ لینے کا بولا، مگر راستے میں جیسے اس کی نظر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت شاہ مینشن پر پڑی، شدید حیرت کے باعث اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ شاہ مینشن تو جل کر کھنڈر کا روپ لے چکا تھا، پھر آج یہ کیسے پوری شان سے کھڑا تھا؟ مصطفیٰ شاید کچھ دنوں پہلے ہی پاکستان آیا تھا، مگر یہ کوئی 1-2 ہفتے کی محنت نہیں تھی۔ ڈرائیور تم کچھ دیر یہی رکو، میں ابھی آتا ہوں، گاڑی ایک طرف لگا لو۔ ڈرائیور کو انسٹرکشن دے کر وہ خود شاہ مینشن کی طرف بڑھا۔ ایک نظر عالیشان شاہ مینشن پر ڈالی دروازے پر کھڑے سیکورٹی گارڈ نے اسے گیٹ پر ہی روک لیا۔ کون ہے آپ؟ اسمن نے ایک نظر اس 40-45 سال آدمی کی طرف دیکھا جو سیکورٹی گارڈ کے یونیفارم میں ملبوس تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس آدمی نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجھے اندر جانا ہے، اندر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں،
وہ آدمی کرہت انداز میں بولا۔ اسفند نے کچھ پل وہیں کھڑے ہو کر شاہ مینشن کو دیکھا۔ ارے جائیے صاحب، مجھے مصطفیٰ شاہ نے یہاں بھیجا ہے۔ آپ کے بعد اس آدمی کے بولنے سے پہلے اسفند بول اٹھا۔ مصطفیٰ کا نام سن کر وہ غور بھی سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ سوچ کر اسے اندر جانے دیا۔ اجازت ملنے کی دیر تھی۔ اسفند لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وسیع اور لان کو عبور کر کے اندرونی حصے کی طرف داخل ہوا۔ اب اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر کچھ تلاشنے میں لگی تھی۔ مجھے یہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا۔ جگہ جگہ بے شکلین دیواروں پر سجی رنگ برنگی پینٹنگ، جگہ جگہ قیمتی اور نفیس ڈیکوریشن پیس، براؤن اور سفید ماربل سے چمچماتا 4 منزلوں پر مشتمل شاہ مینشن اپنی مثالات تھا۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا کہ مصطفیٰ شاہ ضرور روپ کو پسند کرے، مگر وہ روپ کے لیے اس قدر جنونی تھا۔ آج پتہ چلا یا پھر ابھی بھی ایسا بہت کچھ تھا جس سے وہ انجان تھا۔ کچھ پل غور کرنے کے بعد اسے اس تصویر میں کچھ بہت ہاتھ لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے قدم اس دیوار کی طرف لیے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس تصویر کو چھوتا، آندھی طوفان کی طرح مصطفیٰ شاہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ اسفند ایک دم چونک کر پیچھے ہوا۔ مصطفیٰ کے سینے سے ایک شکر کا سانس خارج ہوا۔ اگر اسے آنے میں ایک پل کی بھی دیر ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آؤ مصطفیٰ شاہ، اور ذرا بتانا پسند کرو گے اس سب کے بارے میں؟ اسفند کا انداز جتاتا تھا، جبکہ مصطفیٰ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا سسر جی، یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوال کے بدلے الٹا سوال دہرایا۔ سمجھ رہا ہوں، اور بہت پہلے سے یہ سب کچھ سمجھ رہا ہوں، مگر میرے پاس اپنے شک کو یقین میں بدلنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی۔ آج مل گئی۔ اسفند نے چاروں اطراف میں نگاہیں دوڑا کر ایک بار پھر جتایا۔ سسر جی، آپ ہوا مہا تکلیف اٹھاتے رہے، آ کر ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، میں آپ کو سیدھا اور صاف صاف سچ بتا دیتا۔ اس وقت کے انداز میں ڈر ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ تو آپ، میں پوچھتا ہوں، یہ کیا پاگل پن ہے؟ آخر مقصد کیا ہے تمہارا ہمارے گھر میں آ کر رہنے کا، جبکہ شاہ مینشن پوری طرح سے تیار ہے؟ کیا سننا چاہتے ہیں سسر جی؟ سچ؟ مصطفیٰ شاہ نے اسفند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ہاں سچ، کھرا سچ، اور بار بار مجھے سسر جی بلانا بند کرو۔ اسفند کو اب اس کا مطمئن انداز ٹینشن دلا رہا تھا، جبکہ ایک بار پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سسر جی، میں آپ کو بلانا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرا آپ سے یہی رشتہ جڑنے والا ہے، اور سچ یہ ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ میں اپنے دادا کے اکیلے پن کو لے کر ملک ہاؤس سے ضرور آیا ہی ہوں، مگر ارادہ آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کا ہے، اسے اپنا بنانے کا ہے۔ جیسی محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے، اس سے کہیں زیادہ میری محبت ہے۔ جتنا جنون آپ نے اپنی محبت کو اپنانے کا ہے، اسے کہیں زیادہ میرا جنون سر چڑھ کر بولتا ہے۔ جس احساس کو دنیا محبت کے نام سے جانتی ہے، میں بھی آج سے کئی سال پہلے اس احساس سے دوچار ہو چکا ہوں۔ اب روپ کے بغیر زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں۔ جس طرح ہر انسان کے جینے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، مصطفیٰ شاہ کے جینے کی وجہ آپ کی بیٹی ہے۔ اپنی بات بول کر آخرکار وہ خاموش ہو گیا۔ اسفند نے دونوں بازو سینے پر باندھے، اور جو میں اپنی بیٹی تمہیں دینے سے انکار کر دوں تو؟ پھر سے اسفند کا انداز جتاتا تھا۔ ایک پل کے لیے مصطفیٰ کے دل کو کسی نے مٹھی میں جگڑا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ روح کے حساب سے اس دنیا میں سب سے خوبصورت احساس محبت کا احساس ہے، اور یہ بات اسے آپ کی محبت سے معلوم ہوئی ہے۔ وہ ہر چیز سے اوپر محبت کو رکھتی ہے، اور محبت کو ہر چیز سے اوپر رکھنا بھی اس نے آپ سے سیکھا ہے۔ جہاں مصطفیٰ شاہ کا لہجہ یقین سے پوٹا، وہیں اسفند کے تنے اعصاب بھی ڈھیلے ہوئے۔ تم یہ ساری باتیں پہلے بتا کر بھی ملک ہاؤس آ سکتے تھے، مگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ سب سے چھپاتے رہو۔ جب میں نے تمہارے بارے میں کچھ بھی پتہ کرنے کی کوشش کی تو اس کام کو ناکام بنانے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخرکار وہ بھی اسفند ملک تھا، ہر چیز سے انجان ملک کیسے رہ سکتا تھا؟ مصطفیٰ نے ایک بار پھر ایک باری سانس خارج کی۔ ہاں، آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میں نے ہی آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی تاکہ آپ مجھ تک نہ پہنچ سکے، مگر اس کے پیچھے کوئی غلط مقصد نہیں تھا، بلکہ میں نہیں چاہتا تھا آپ کو کچھ بھی غلط لفظوں یا غلط طریقے سے معلوم ہو۔ روپ کو اپنی دسترس میں لانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر میں مانتا ہوں کہ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق اس کے ماں باپ کو ہے، مگر وہ فیصلہ میرے حق میں آئے، یہی ارادہ لے کر میں ملک ہاؤس آیا ہوں۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ خوشی خوشی اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھمائیں، اور اگر میں فیصلہ تمہارے حق میں نہ سناؤں تو اس وقت نے اس کی برداشت کی آخری حد بھی پرکھنا چاہیے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ نہ تھمائیں اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ اس کا انداز نارمل تھا، مگر آپ کا اس کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں بھی نہیں تھمانے دوں گا۔ وہ مصطفیٰ شاہ کی محبت ہے، اس کا جنون ہے، وہ کسی اور کے نام نہیں لگ سکتی۔ اس کے لہجے کی مضبوطی ایک لفظ سے آیا تھی۔ اوہ واو، تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہو، یا پھر اسے دمکا رہے ہو؟ اسفند کو اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آتا، تبھی ایک بوے کو تھوڑا اونچا کیا۔ نہیں، میں نے اگر
دمکا کر آپ کی بیٹی کو بنانا ہوتا تو مصطفیٰ شاہ کے پاس دھمکیوں کی کمی نہیں تھی۔ آپ بتائیے کس انداز میں کیا کروں جو آپ اپنی بیٹی میرے نام لگا دیں؟ اگر آپ روپ کو مجھے دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو مصطفیٰ شاہ اپنی آن بان کو ایک طرف رکھ کر گھٹنوں پر بیٹھ کر بھی آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ سکتا ہے۔ آج مصطفیٰ شاہ ہر بات اپنی شخصیت کو ایک طرف رکھ کے کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ کوئی ہاتھا ہوا جواب نہ دے کر وہ مصطفیٰ شاہ کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ میں چھوڑوں گی نہیں اس انسان کو، کیسی بےہودہ لفنگو جیسی حرکت کی ہے اور ڈرپوکوں کی طرح بھاگ گیا۔ اس کو معلوم نہیں اس نے کس شیرنی کو چھیڑنے کی غلطی کی ہے، اس کی تو میں آج جان نکالوں گی۔ جب مصطفیٰ سے گھر کے باہر نہ ملا تو وہ طائفان کرتی سیدھا اس کے کمرے میں جا پہنچی۔ قیمتی پرفیومز کی شیشی کو پوری طاقت لگا کر زمین پر پھینک کر چکنا چور کیا۔ الماری سے سارے 3 پیس سوٹ نکال کر اس نے 10 پیس کر دیے۔ ساری فائلز بکھیر دی مگر ہر چیز کو بگاڑتے وقت دھیان رکھا تھا کہ نقصان سے مصطفیٰ کا ہو، ورنہ اسما سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑنی تھی، مگر دل کو اصلی قرار تبادلہ تھا جب وہ مصطفیٰ شاہ کی ٹھکائی اپنے ہاتھوں سے نہ کرتی۔ میں نہیں چھوڑوں گی اس لمبو کو، جہاں بھی گیا ہے واپس یہی آئے گا۔ اس کے بیر پر بیٹھ کر اس نے کشن اٹھا کر اپنے بازو میں دبایا۔ میں یہی انتظار کروں گی اس کا۔ بہت غلط حرکت کی اس نے، جس کی معافی کم از کم روح کے پاس نہیں ہے۔ وہ تمہارے داؤ بلیس گھر میں رہیں مگر تمہاری ہمارے گھر میں یہ آخری رات ہوگی۔ دل میں پکا ارادہ باندھ کر اس نے بیلٹ کراؤن سے ٹیک لگائی۔